تیار ہیں کہ خدا کے کلام کو سیکھیں؟ ہاللیلویا۔ کہیے میں تیار ہوں تاکہ آپ سب خدا کے کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکوں اور کلام کے موافق اپنی زندگی گزاروں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ خدا مہربان ہے، قدوس ہے، پاک ہے، جلالی ہے، ابدی ہے، اور خدا انسان سے پیار کرتا ہے اور خدا انسان کو ہر طرح کی نعمتوں سے، برکتوں سے آسودہ کرتا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے۔ آمین۔ آئیے اس کے فضل کے لیے زوردار تالیاں۔ جو مضمون میرے پاس ہے وہ کلیسیاؤں میں بہت کم سنایا اور سکھایا جاتا ہے۔ جو بات میں آپ سے کرنے کو ہوں وہ اکثر کلیسیاؤں کو بری بھی لگتی ہے، تنقید بھی کرتے ہیں، چبھتی بھی ہے، لیکن اگر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو وہ اس سے برکت بھی پاتے ہیں۔ اور انسان اپنی زندگی میں جب بھی دعا کرتا ہے وہ خدا سے ایک ہی بات کہتا ہے، اے خداوند مجھے برکت دے۔ اور جب بات برکت کی آتی ہے تو بائبل مقدس میں برکت حاصل کرنے کے کئی ذریعے ہیں، کئی راستے ہیں، اور ان راستوں میں سے آج میں ایک راہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کلیسیائے پاکستان کی اگر حالت پر آپ غور کریں، کلیسیائے پاکستان پر اگر آپ نگاہ کریں، آپ اگر مسیحیوں کی حالت پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری مسیحی زندگی، خاندانوں کی حالت انتہائی ابتر ہے۔ غربت ہے، مفلسی ہے، محتاجی ہے، کنگال پن ہے، اور بہت کچھ ہے جس میں آپ مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ وہ مسیحیوں کو ان حالتوں سے باہر نکالیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ مسیحی ایسی زندگی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کنگال پن سے، اپنی مفلسی سے، اپنی غربت سے، بری حالت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی حالت سے باہر نکلے تو جو بات آج میں آپ کو دینے کو ہوں، اگر آپ نے اسے اپنی زندگی میں اپنا لیا تو بائبل آپ کو یہ گارنٹی دیتی ہے کہ آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے جن کے پاس خدا کا کلام ہے، لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب اور اس کی 38ویں آیت۔ یہ بڑا تنقیدی میسج ہے، یہ بڑا خشک پیغام ہے، اور یہ بڑی چبھتی بات ہے جو اکثر کلیسیاؤں کو پادریوں کے منہ سے سننی پڑے تو انہیں مصیبت لگتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے۔ لوکا کی اس انجیل میں 6ویں باب کی 38ویں آیت میں لکھا ہے، میرے ساتھ میرے پیچھے پڑھیے گا، دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں گے، کیونکہ جس پیمانہ سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا۔ دیا کرو، اور یہ
دینے کی بات آج کلیسیا کو بڑی بری لگتی ہے. جب دیا کرو کی بات آتی ہے تو اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ پادری تو مانگتے رہتے ہیں. جب دیا کرو کی بات آتی ہے تو اکثر ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے دل پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا. بائبل مقدس خدا کی سچائی، خدا کا کلام، خدا کا الہام، خدا کی آواز، خدا کی قدرت، خدا کا جلال، خدا کی مرضی مجھ پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ دیا کرو. سوال یہ ہے کہ آپ خدا کو کیسے دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خدا کو دیتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے آپ خدا کو کیسے دیتے ہیں؟ سوچے سمجھے بغیر، یا ہر ماہ کے شروع سٹارٹ ہی سے آپ کچھ ارادہ کرتے ہیں کہ اس ماہ میں نے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے؟ آپ کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. میں کیسے دیتا ہوں؟ آئے اتوار کو چرچ میں آئے، ہدیے کا ٹائم آیا، تھیلی آئی، جو نکلا ڈال دیا. یا گھر سے تیاری کر کے آئے، یہ 1000 کا نوٹ ادھر، 500 کا ادھر، 100 کا ادھر اور 10 کا ادھر، کیونکہ یہ تھیلی میں جانا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ اسے کیسے دیتے ہیں. خدا خاص طور پر یہ دیکھتا ہے کہ آپ اسے ہدیے کیسے دیتے ہیں. اور دوسرا سوال، پہلا سوال کیا تھا کہ آپ کیسے دیتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے آپ کسے دیتے ہیں. خدا کو یا سامنے بیٹھے پادری کو؟ اکثریت آپ میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، اور بڑے وثوق کے ساتھ میں کہتا ہوں 90% لوگ پادری کو دیتے ہیں. I can explain it. آج لوگ خدا کو نہیں دیتے. آج خدا کے دینے کے ایریا میں لوگ خدا کی عزت نہیں کرتے. یہ بڑی سچائی ہے. لوگ کہتے تو ہیں ہم خدا کو دیتے ہیں، مگر دراصل وہ خدا کو نہیں دیتے، وہ پادری کو دیتے ہیں. کیونکہ جب خدا کو دیا جاتا ہے، جب خدا کو دینا ہے، تو پھر خدا کی حیثیت کے مطابق، خدا کے معیار کے مطابق، خدا کی بادشاہی کے مطابق، خدا کے رتبے کے مطابق، خدا کے جلال کے مطابق. لیکن جب ہم تھیلی میں ڈالتے ہیں تو ہم تھیلی کے برابر دیتے ہیں. اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھیں، میرا بچہ ہر روز کتنے پیسے کھاتا ہے؟ کم از کم 50 روپے تو وہ روز کے کھا ہی جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ بولو بہنوں، بولو بھراؤ. سب سمجھ گیا، دیر دیواری آئی تھے. ڈیلی کم از کم ہمارا ایک بچہ 50 روپے کھاتا ہے، اور ہفتے کے بنتے ہیں 350 روپے. ہم اپنے ایک بچے کو پورے ہفتے میں 350 روپے کھلاتے ہیں، لیکن جب چرچ آتے ہیں تو اتوار کو 7 دن کے بعد 10 روپے ڈال کے چلے جاتے ہیں. یعنی ہمارا خدا 1 روپیہ پر ڈے پڑتا ہے.
اور ہمارا بچہ 50 روپے پر ڈے پڑتا ہے، تو عزیز کون ہوا؟ بچہ۔ جو زیادہ کھاتا ہے وہ عزیز ہے۔ خدا کا معیار ہے 10 روپے، خدا کا معیار ہے 20 روپے، خدا کا معیار ہے زیادہ سے زیادہ 50 اور 100 روپے، لیکن ہمارے بچے کا معیار ہے 350 400 روپے۔ جب آپ خدا کو دینے کے ایریا میں اس کی عزت نہیں کرتے تو خدا بھی آپ کو دینے کے ایریا میں عزت نہیں کرتا۔ جب آپ خدا کو عزت دیں گے تو خدا آپ کو بھی عزت دے گا۔ آمین۔ جب ہم خدا کو عزت نہیں دیتے، خدا ہمارے ہدیے نذرانوں کو قبول نہیں کرتا۔ جب خدا ہدیے نذرانوں کو قبول نہیں کرتا، ہمیں برکت نہیں ملتی۔ جب برکت نہیں ملتی، ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ غربت بڑھتی جا رہی ہے، مفلسی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارا کنگلا پن بڑھتا جا رہا ہے، برے حالات سے برے حالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہم خدا کو دینے کے ایریا میں کمزور ہیں۔ اگر آپ ملاکی نبی کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر خدا واضح فرماتا ہے کہ خدا نے اسرائیل کے ہدیے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سنیں، خدا اسرائیل کے ہدیوں کو، قربانیوں کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے کیونکہ جو جانور وہ خدا کی ہیکل میں لاتے تھے، بائبل کہتی ہے وہ اپاہج تھے، وہ اندھے تھے، وہ زخمی تھے۔ آج بھی ایسا ہے۔ کبھی اپنے نوٹ پر غور کیا کریں، جیڑا نوٹ پاٹا ہوئے وہ ہدیے سے جانتا ہے۔ کبھی آپ نے نیا نوٹ رکھا، برینڈ نیو، نئی کاپی دا، کاپی دے نیا نہیں ہے پر منڈے دے بیاہ دے نیا مانگے گرجے لے آن دکھا دی دوڑے، منڈے دے بیاہ دے ویلا سے کاپی آوے گی، پر خدا دے کار پاٹا نوٹ پاؤں گے تو کہ دکاندار نے بھی لینا تھیلی کے پا دو، پادری جانے تو کام جانے۔ جب آپ اپاہج، اندھے، لنگڑے، داغدار، عیبدار نوٹ، قربانیاں، روپے پیسہ، ہدیے خدا کے حضور لے کر آئیں گے، خدا برکت نہیں دے گا کیونکہ خدا ان ہدیوں کو رد کر دیتا۔ خدا ایسے دینے سے خوش نہیں ہوتا۔ خدا کی ایک خواہش ہے، سنیں، خدا چاہتا ہے کہ جب لوگ گرجے گھروں میں ہدیے لائیں، اور خدا اس بات کا اظہار کرتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے جب چرچ میں ہدیے مانگنے پڑتے ہیں۔ میں بڑی جگہوں پہ میں یہ بات کہتا ہوں اور مجھے کبھی اس بات سے جو ہے وہ افسوس نہیں ہوا۔ ہم کشکول لے کر جاتے ہیں، پارے کو دے، پارے کو دے، نیو، یہ تھیلی لے کر جانا مطلب ہے کشکول، اور کشکول مانگنے والے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ جب میرے لوگ قربانیاں لے کر آئیں وہ بڑے ہنسی خوشی یہاں مذبے پر لا کر رکھیں، اور ہم نے خدا کو کشکول پکڑا دیا۔ خدا چاہتا ہے پرستش کرتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے، جھومتے ہوئے، خوشی کے ساتھ تم میرے حضور اپنے ہدیے لا کر برکت حاصل کرو۔ میرا اور آپ کا خدا غریب نہیں ہے، میرا اور آپ کا خدا فقیر نہیں ہے۔ He is not a beggar man۔ بائبل کہتی ہے He is the King of Kings، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، کل کائنات اس کے آسمان و زمین پر بنانے والا۔ اور وہ فرماتا ہے نہ دریغ کر کے نہ لچاری سے بلکہ کیسے؟ خوشی سے۔ کیسے؟ خوشی سے۔ اور آج لوگ بڑے دکھ کے ساتھ خدا کو دیتے ہیں۔ پادری صاحب نے اعلان کر دیا
چرچ کا یہ کام کرنا ہے. پادری صاحب اگے کرونا لگا, نوکری ہے نہیں, تنخواہ ملدیاں نہیں, تو ہی بغرا وقت پایا ہوں سن. سنیں, قوم بنی اسرائیل پر نگاہ کرے. خدا انہیں ملک مصر کی غلامی سے باہر لے کر آیا. خدا نے انہیں آزاد کیا, اور خدا اپنے بندہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ میرے لیے خیمہ اجتماع بنا, اور میری قوم سے کہہ کہ وہ اسے بنانے میں تیری مدد کرے. موسیٰ اپنے قادم, موسیٰ اپنی قوم کو کہتا ہے, خدا فرماتا ہے میرے لیے خیمہ اجتماع بناؤ جہاں میں سکونت کروں. اور لکھا ہے قوم بنی اسرائیل نے لانا شروع کیا. بیابانی سفر ہے, نہ کوئی نوکری, نہ کوئی کاروبار, نہ کوئی گھر, نہ کوئی ان کے پاس آمدنی کا ذریعہ. وہ بیابان میں سفر کر رہے ہیں. وہ بغیر کسی روزگار کے, بغیر کمائی کے, جو کچھ ان کے پاس ہے, سونا ہے, چاندی ہے, کپڑے ہیں, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, جس چیز کی ان کو ضرورت ہے, جو کچھ چاہیے وہ لا کر موسیٰ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا موسیٰ تیرا دماغ خراب ہو گیا, اہی بیابان جو کتھوں لے کے آئیے. انہوں نے کہا خدا کو ضرورت ہے, خدا نے مانگا ہے, خدا پکار رہا ہے, خدا کو چاہیے. اور لکھا ہے انہوں نے اس قدر لا کر موسیٰ کے قدموں میں رکھ دیا کہ موسیٰ نے کہا بس, بس. اتنے پادری 2 سال بھی تڑا پتا رہے نا, اور گرجے دی زمین لینی ہتھیے دبو سے کہیں نے صبر کر, پہلے ساڑھے حالات بدلن دے, پھر تینوں دمان دے. اگر پاسٹر مانگ رہا ہے آپ سے, اگر وہ آپ کو خدا کے لیے کچھ کہہ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے خدا مانگ رہا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے. خدا سے عذیت نظرانے نہیں چاہتا جو بڑی لاچاری اور دریغ کر کے دیا جائے جن میں مجبوری ہو. یاد رکھیں, جب آپ خوشی کے ساتھ اپنی قربانیاں چڑھائیں گے, جب آپ خوشی کے ساتھ اپنے ہدیے نذرانے دیں گے, تو خدا بھی آپ کو کثرت کی برکت دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یاد رکھیں, دینا وہ کنجی ہے جس سے آسمان کے خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہاللیلویا. آج لوگ پتہ کیسے دیے نظرانے نکالتے ہیں, جی میں ڈاکٹر درد کھٹتا ہے, انج منہ کھول ہولی ہولی اپیل نہ ہوئی, ہولی ہولی کرتا اسی بھی ہولی ہولی کھاڑی کے نا اپنے ہتھے کھاڑ گئے رام لال, کہیں درد نہ ہو جائے. اور میں آپ کو ایک مکاشفہ دینے جا رہا ہوں. اٹس اے ویری بگ ریولیشن. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ پاکستان کی مسیحی کلیسیا کی ہاتھ میں جب ان انگلیوں میں آنکھیں لگی ہوئی ہیں, پتہ ہے آپ کو, یہ ہاتھ ان میں آنکھیں لگی ہوئی ہیں. آپ بڑے مزے سے ہاتھ جیب میں ڈالتے ہیں, ویک پادری بل ہوندے نے, تے اینج اندر ہوئی اندر کما کمو کے 10 دا نوٹ ساڈے ہاتھ آ جاندا ہے. 100 دا نہیں آتا غلطی نال, اینی بڑی تھدی ہوندی جیب سے, پر نکلدا 10 دا نوٹ ہی ہے. وجہ کیونکہ انگلاں ویکھ لیندیاں نے, اکھاں ویکھ لیندیاں نے, 10 ہی. پاکستان کی مسیحی کلیسیا نے اپنی انگلیوں میں آنکھیں لگوائی ہیں. میرے بہنوں, میرے بھائیوں, بائبل بتاتی ہے giving is the key to get heavenly blessings. جو دینا ہے وہ آسمان کی برکتوں کو حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے. ہاللیلویا. 5 چیزیں ہیں جو آپ کو دینی ہیں. 5 چیزیں: ٹائپ, دائیکیاں, آفرنگز, اپنے ہدیے, تھینکس گیونگ, اپنی شکر گزاریاں, کمٹمنٹس جو آپ منتیں مانگتے ہیں خدا کے حضور,
اور پانچویں چیز خیرات، غریبوں یتیموں کا حصہ۔ کچھ لوگ اپنی دہ یتیاں غریبوں اور یتیموں پہ خرچ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دہ یتی ہے۔ نو، دہ یتی پر خدا کا اختیار ہے، غریبوں اور یتیموں کا نہیں۔ جو لوگ اپنی دہ یتیاں غریبوں پر خرچ کراتے ہیں، بیواؤں کو دیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں، وہ خدا کی نگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ لکھا ہے ملاکی کی کتاب 3 باب میں، کیا لکھا ہے؟ اپنی ساری دہ یتی میرے ذخیرہ خانوں میں لاؤ، میرے ذخیرہ خانہ میں، میری ہیکل میں، میرے مقدس میں لاؤ، اور اس سے میرا امتحان کرو کہ میں آسمان کھول کر تم پر اپنی برکت نازل کرتا ہوں کہ نہیں، اس قدر کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے خدا کے لیے دینا یا خدا کو دینا، اس میں ایک خاص دلیری چاہیے، ایک خاص ایمان چاہیے۔ اگر آپ میں دلیری نہیں ہے آپ خدا کو نہیں دے سکتے، اگر آپ میں ایمان نہیں ہے آپ خدا کو نہیں دے سکتے۔ دینے والے کے پاس دلیری ہونی چاہیے، دینے والے کے پاس ایمان ہونا چاہیے، اور جب آپ کے اندر دلیری ہوگی، ایمان ہوگا، آپ کبھی بھی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ مرکز کی انجیل اس کے 12ویں باب میں ہمیں ایک عورت کی کہانی ملتی ہے، اور یہ 12واں باب ہمیں سکھاتا ہے دینے کے اعتبار سے۔ لکھا وہاں پر ایک بوڑھی ہے، بیوہ ہے، غریب ہے، کنگال ہے۔ اس کی اس حالت پر غور کرے۔ آج یہاں پر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو، بوڑھی بھی ہو، بیوہ بھی ہو، غریب بھی ہو، کنگال بھی ہو، اور باہر جا کر مزدوری بھی کرتی ہو۔ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں، لیکن یہ عورت بوڑھی بھی ہے، بیوہ بھی ہے، کنگال بھی ہے اور غریب بھی ہے، اور بائبل بتاتی ہے کہ یہ ہیکل میں آتی ہے اور یہ لا کر اپنی 2 دمڑیاں خدا کے حضور رکھ دیتی ہے۔ اب یسوع مسیح دور بیٹھے اس عورت کو نگاہ کر رہے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیا اس عورت نے؟ لکھا ہے اس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے خدا کی نظر کر دیا۔ اب جب یہ وہ 2 دمڑیاں خدا کو دے رہی ہے تو کون سی چیز اس کے اندر کام کر رہی ہے؟ پہلی بات، اس میں دلیری ہے، وہ خوف زدہ نہیں ہے کہ دینے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دوسری بات، اس میں ہمت ہے حالات کا مقابلہ کرنے کی، وہ جانتی ہے کہ پہلے خدا کو دینا ہے، باقی بعد میں۔ تیسری بات، وہ نڈر ہے، اس میں کسی قسم کا ڈر نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ میرے اوپر میرا خدا ہے۔ چوتھی بات، وہ ایمان رکھتی ہے کہ جب میں خدا کو دوں گی تو اس کے عوض خدا مجھے دے گا۔ آمین، ہاللویا۔ جا سکتے ہیں تعلیم کرنا۔ اور 5ویں چیز، یہ عورت اپنے حالات کو بدلنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اگر آپ میں دلیری ہوگی تو آپ کی مٹھی بڑی ہوگی، اگر آپ میں ہمت ہوگی تو آپ دینے والے ہوں گے، اگر آپ نڈر ہوں گے تو آپ حالات سے نہیں ڈریں گے، خدا سے ڈریں گے۔ اگر آپ میں ایمان ہوگا تو پہلے آپ خدا کو خوش کریں گے اور بعد میں اپنے حالات پر نگاہ کریں گے۔ اور اگر آپ اپنی غربت سے، اپنی مفلسی سے تنگ آ چکے ہیں تو آپ بڑی خوشی کے ساتھ خدا کو دیں گے۔ یہ عورت جب 2 دمڑیاں وہاں پر رکھ رہی ہے تو یہ اپنے دل میں کہہ رہی ہے، اے خداوند، میں اپنی غربت سے تنگ آ چکی، میں اپنے کنگال پن سے تنگ آ چکی، میں اپنی مجبوری سے تنگ آ چکی، آج میں جو کچھ تجھے دے رہی ہوں میرا ایمان ہے یہ دینا میرے حالات کو بدل کے۔ ہاللویا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو کچھ میں خدا کو دے رہی ہوں اس کے بعد کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس نے کل کے بارے میں نہیں سوچا، اس نے آج خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیا۔
किया. She was just giving to pleasing God. वो सिर्फ इसलिए दे रही थी कि खुदा को खुश करे. She was just giving to God. वो सिर्फ खुदा को दे रही थी क्योंकि खुदा को इसकी जरूरत है. She was just believing upon God. वो सिर्फ खुदा पर भरोसा कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि मेरा तवक्कुल खुदावंद है. She was just looking at God. वो सिर्फ खुदा पर निगाह कर रही थी क्योंकि वो जानती है कि वो है जिसका नाम यहोवा यरी है. She was just serving the God. वो खुदा से बरकत लेने के लिए, उसकी खिदमत के लिए, उन्नति के लिए, हैकल के लिए अपने पास जो कुछ है वो खुदा के कदमों में रख रही है ताकि मेरे दिए हुए से खुदा के कलाम की मुनादी हो. जो कुछ उसके पास था, उसने उसे खुदा के हुजूर कुर्बान कर दिया. उसने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया. उसने अपनी जरूरत को कुर्बान कर दिया. उसने सब कुछ खुदा के हुजूर कुर्बान कर दिया. यीशु दूर बैठा देख रहा है और यीशु मसीह ने कहा, दिस लेडी, ये बहन, ये बेवा, ये गरीब औरत, इसने सबसे ज्यादा दिया. क्यों? क्योंकि पादरी आसफ के पास 10,000 था, इसलिए उसने 1,000 रुपया दिया. पास्टर इकबाल के पास 20,000 था, इसलिए उसने 5,000 दिया. लेकिन इस औरत के पास एक ही 1,000 था और उसने वो सारा 1,000 खुदा को दे दिया. जो कुछ उसके पास था, खुदावंद यीशु ने इस बात पर निगाह नहीं की कि उसने कितना दिया, बल्कि खुदावंद ने इस बात पर निगाह की और इस बात ने उसे मुतासिर कर दिया कि उसने किस तरह दिया. उसने जो कुछ उसके पास था खुशी के साथ खुदा को दे दिया. आज लोग गरीब हैं, हालात नहीं बदलते. वजह क्योंकि आज मसीही अपनी दैयकियां देने से खुश नहीं होते. आज मसीही अपने हदिये देने से खुश नहीं होते. वो डरते हैं हमारे पास कम हो जाएगा. पादरी साहब, सॉरी, इस महीने हम आपको दैयकी नहीं दे सकते, हमारे हालात खराब है, हमने बिल देना, कर्जा देना. सुने, जो 10% हमने खुदा को देना है, हम उस पर निगाह रखते हैं, लेकिन जो 90% हमारे पास है, हम उसे भूल जाते हैं. याद रखें, जब हम खुदा को 10% देंगे, खुदा हमारे 90% को 100 से ज़रब देगा और वो 9,000 90,000 बन जाएंगे. आमीन. हालेलुया. जब मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया, मेरा ताल्लुक मैंने पहले भी बताया है, मैं फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ. 14 साल मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और जब मैंने अपने आप को खुदा की खिदमत के लिए पेश किया, खुदा मैं फुल टाइम तेरी खिदमत करूंगा, उस वक्त मैं बिजनेस में था और बिजनेस के लिहाज से मैं 14 लाख रुपए का कर्जई था. कितने लाख का? 14 लाख का. और मैंने अपना बिजनेस सब कुछ बंद कर दिया और मैं खिदमत के लिए चल पड़ा. दुनिया मुझे, खानदान, ससुराल, हर एक शख्स मुझे लान तान कर रहा था, पादरी तेरा दिमाग खराब हो गया, सिर्फ तेरा दिमाग खराब हो गया कि तू 14 लाख का कर्जई है, घर तेरा किराए पे है, बच्चे हैं तेरे, बीवी है, बाप है, तू ये सारे खर्चे कहां से पूरा करेगा. मुझे नहीं पता था. मैंने अपना एक माइंड बना लिया, खुदावन आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तेरी खिदमत करूंगा. और मैं खिदमत करता गया. एक वक्त आया, हमारे पास ना रहने को घर था, ना सोने के लिए जगह थी, ना खाने के लिए खाना था, ना पीने के लिए गिलास था, ना खाने के लिए प्लेट थी, ना नीचे बिछाने के लिए बिस्तर था, ना ऊपर ओढ़ने के लिए रजाई थी. और मेरा सारा खानदान सड़क पर खड़ा था. मेरे पास कुछ भी नहीं और 14 लाख का कर्ज मेरे सर पे और कर्जदार मेरी जान खा रहे थे. तब खुदा ने मुझसे ये कलाम किया.
تب خدا نے مجھے یہ تربیت دی، تب خدا نے مجھے سکھایا دینا شروع کر۔ میں ایک میٹنگ میں گیا، وہاں پر ایسی دعا ہو رہی تھی، پاسٹورل میٹنگ تھی، اور پاسٹورل میٹنگ کے بعد ایک پادری مجھے کونے میں لے گیا، اس نے کہا پادری یاسر تیرے لیے خدا نے مجھ سے کلام کیا۔ میں کہا جی پلیز۔ اس نے کہا خدا نے کہا ہے میں تجھے دینے والا بناؤں گا، خادموں کو تو دیا کرے گا۔ میں سارا کی طرح اندر ہی اندر ہنس گیا۔ میں کہا میں یاد کرتا 10 روپے ہدیہ پان ہے نہیں تو میں پادریاں نو کتوں دواں گا؟ جیسے سارا ہسی تھی، لو ہن میں 90 سال دی ہو گئی، ہن منڈا کتوں ہوے گا؟ میری بھی وہی حالت تھی، میں بھی اندر ہی اندر ہنسا۔ لیکن پھر ایک اور جگہ، ایک گھر میں جو ہے وہ ہم فیلوشپ میں پادری بیٹھے ہوئے تھے، پھر وہاں دعا کی گئی، پھر وہاں پر خادم نے کلام کیا۔ خدا بول رہا ہے پاسٹر سے میں تجھے دینے والا بناؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ تو خادموں کی خدمت کرے، ان کی سپورٹ کرے۔ میں پھر بڑا حیران ہوا، ایک بار کلام ہوا، یقین نہیں کیا، دوسری بار کلام ہوا، پریشانی آ گئی، تیسری بار کلام ہوا، میں پختہ ہو گیا، اور خدا نے پہلا جو مجھے سبق سکھایا، دیا کر تاکہ تجھے بھی دیا جائے۔ آمین۔ میں پریشان، 14 لاکھ کا قرضہ، نہ رہنے کو گھر، نہ کھانے کو کھانا۔ میں ایک منسٹری میں کام کرتا تھا، وہ ناشتہ بناتے تھے 12 بجے تو میں اور میرے بچے کھاتے تھے، دوپہر کا کھانا شام 7 بجے ملتا تھا، رات کا کھانا 12 بجے ملتا تھا۔ ہم لوگ اپنا کام کیے جا رہے تھے۔